السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حسن ایوب. آج حسن سے ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بات کریں گے. سب سے پہلا تو میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے ایک ٹویٹر کے اوپر جو کہ پاکستان میں بین ہے, اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بہت چل رہا ہے اور اس سے پہلے حسن ایوب اس پہ بات بھی بہت کر چکے ہیں. حسن, یہ جبران الیاس, آنیسٹلی میں ان کو نہیں جانتی, میں ان سے کبھی ملی نہیں ہوں, لیکن یہ ٹرینڈنگ ہے آج کل کہ ان کے اوپر ایک آرٹیکل 6 لگنا ہے. اور جس وقت میں نے یہ پوسٹ دیکھی تو اس وقت میرے مائنڈ میں فوراً سے آیا کہ میں نے بہت بار آپ کے منہ سے ان کا نام سنا ہوا ہے. تو آخر ایسا کیا ہے کہ ایک خاص جماعت اور ایک خاص جماعت کا جو کہتے ہیں کہ جی ان کا ٹویٹر یہ چلا رہے ہیں, تو اب ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا ہے, تو کیا کوئی ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا سکتا ہے؟ دیکھیے, آرٹیکل 6 فار جبران الیاس جو ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر. جبران الیاس کون ہے؟ یہ سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ٹھیک ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان سے باہر, امریکہ میں. صحیح ہے. پاکستان کے اندر تو یہ بھی کافی عرصہ ہو گیا, یہ کبھی تشریف نہیں لے کر آئی, لیکن پاکستان کے خلاف ہر روز جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز ہیں, پی ٹی آئی کا ہو چاہے عمران خان کا ہو, اس سے جو زہر اگل رہے ہیں وہ یہ شخص اگل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 6 لگنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یعنی عارف علوی کے اوپر بات ہو رہی ہے, عمران خان کے اوپر بات ہو رہی ہے, یا قاسم سوری سے متعلق بات ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو پاکستان مخالف کارروائیوں میں ملوث ہے اور پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب اس کا مسئلہ کیا ہے, کس طریقے سے, کیونکہ آپ کی عوام کو افواج کے خلاف کرنا, یعنی افواج کے خلاف جو ہے زہر بھرنا, لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کرنا, یہ کام ہے جبران الیاس کا. اور یہ بڑے سکسیسفل طریقے سے وہ لگا ہوا ہے, بھرپور وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ ایک بات بھول گیا کہ پاکستان کے عوام افواج پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, ہمارے شہداء کے ساتھ. اور دیکھیں, ہمارے جو شہداء ہیں اور جو ہماری افواج ہیں وہ ہر روز اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں. اگر آپ بنو واقعہ دیکھ لیں تو بنو کے اندر جس طرح دہشت گردوں نے حملہ کیا, تو جو بھی دہشت گرد آتا ہے اللہ کے حکم سے وہ زندہ واپس نہیں جاتا, وہ اپنی جان جو ہے یہاں پر گنوا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے ہیں. ہماری افواج جس بہادری کے ساتھ, دلیری کے ساتھ لڑ رہی ہیں, اسی وجہ سے ہم راتوں کو اپنی نیند سوتے ہیں اور اپنی نیند اٹھتے ہیں. تو حسن, کیا یہ جبران الیاس جو ہے وہ رینک اینڈ فائل کے اندر تفریح ڈالنے کے حوالے سے بھی ٹویٹس کرتا ہے, ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو بھی مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے, اور پاکستان دشمنی پر اترا ہوا ہے کیونکہ اس کے بیرونی آقا موجود ہیں. اب یقین کرو, میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ جبران الیاس کو تحریک انصاف کے اندر 3 گروپس جو ہیں, ان 3 گروپس جو ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایک گروپ جو ہے وہ اس کے ساتھ الائنڈ ہے. تحریک انصاف خود بھی جبران الیاس کو نہیں پسند. کورس آپ دیکھ لیں, اظہار لا تعلقی کر رہی ہے اس کے ٹویٹس کے ساتھ, جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں نہیں لینا دینا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز یہ استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا ہیڈ یہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کی جو اس وقت پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. یہ پلانٹ تو بانی چیئرمین تحریک انصاف کا پلانٹڈ ہے نا. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خان صاحب کا یہ بندہ ہے, تو یہ تو تضاد نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ اس کی سینکڑوں تصاویر ہیں. خان صاحب کے پاس جہاں پر بنی گالا میں یہ ہوتا تھا, یہ تو یہاں پر آج کا تو نہیں ہے, یہ تو پرانا آدمی ہے نا, پی ٹی آئی کا پرانا آدمی ہے. اور یہ مسلسل جس طریقے سے جو حرکتیں کر رہا ہے, ابھی اس نے کیا ہے, اب یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا. انٹرنیشنل لابیز ہائر کی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہاں پر لابی ہائر کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے میرے خیال سے. جی, لابیز ہائر کر کے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مسلسل حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ بیسکلی آپریشن گولڈ اسمتھ 2.0 کا حصہ ہے. یہ جس طریقے سے جو ایوان نمائندگان سے جس طریقے سے اس نے اپنی وہ ریزولوشن وغیرہ جو انہوں نے پاس کروائی ہے, وہ پیسے جو پی آر فرمز کو تھی ان کو پیسے یہ دے رہے ہیں. آپ کی فائر وال کہاں گئی؟ فائر وال آ رہی ہے جی, فائر وال ایسی چیزیں روک لے گی, وہ کدھر گئی؟ وہ پاکستان میں فائر وال ان پلیس ہو چکی ہے, فائر وال کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. تو مطلب فائر وال خود سلو ہے اور لے کے لوگوں کو بلیم کر رہی ہے. سلو نہیں ہے. اب فائر وال جب ان پلیس ہو چکی ہے, اس کے بعد اب اس نے چیزوں کو بلاک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب بلاک کریں گے تو کن کن کو بلاک کرنا ہے, یعنی یوٹیوب کو بلاک کرنا ہے, کس کا یوٹیوب بلاک کرنا ہے. پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک نہیں کیا جا رہا. جیسے اب ایکس کو پورے ملک میں بند کر دیا گیا ہے, اس بندش کے باوجود بھی جب آپ وی پی این کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ فائر وال جب ان پلیس ہو جائے گی, جس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا, وہ اکاؤنٹ پھر وی پی این کے ساتھ بھی ویزیبل نہیں ہوگا. اور یہ بڑا جو ہے وہ ایزی کام ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو یوٹیوب کی
ان کی انکم ہے یا ان کی ٹویٹر سے جو انکم آ رہی ہے وہ انکم پر بڑا جو ہے ان کی روزی پر لت پڑنی ہے اور یہ باہر چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو جبران الیاس کے اوپر واپس آتے ہیں. جبران الیاس اور یہ آرٹیکل 6 یہ کیا پی ایم ایل این کی مرضی سے کچھ ہوگا کہ جب پی ایم ایل این چاہے گی تو وہ کہے گی کہ جی اب خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دو اور اب ہمارے پاس ایسا مواد آ گیا, یا ایک صاحب ٹی وی پہ آئیں گے اور وہ آ کے ایک اسپیچ کریں گے اور کہیں گے جی اب آرٹیکل 6 لگا دو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری اب ہمارے کسی انفلوئنس میں آ نہیں رہی, ججز جو ہیں وہ اس وقت لا اور قانون کے اوپر جو ہے فیصلے کر رہے ہیں, اس وقت جب یہ چیزیں ان کو پتہ لگ گیا کہ پی ٹی آئی کو اس کی سیٹیں مل گئی. عربی میں سے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے نہیں وہ آپ کی عربی نہیں, میں LAW لا جو عربی کا لفظ لا کہہ دیا, لا کہہ دیا اور قانون کہہ دیا تو یعنی ملک میں قانون نہیں ہے. نہ کریں. اب دیکھیں ایک طرف بشرا بی بی اور خان صاحب کو عدت قید سے بری کیا جاتا ہے, دستی ان کو توشہ خانہ 2 میں پکڑ لیا جاتا ہے, ادھر سے ریلیف ملتا ہے ان کو, پی ٹی آئی کو سیٹس ملتی ہیں. اچھا اب جب کچھ نہیں ملتا تو جی ہم لوگ اب آرٹیکل 6 لگائیں گے. اب ہم جی پارٹی پہ بھی آرٹیکل 6 لگائیں گے جو کہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. جی آرٹیکل 17 کے تحت کسی سیاسی جماعت ہے یہ تو ووٹ سے بنی ہے, یہ تو ووٹ سے سب کچھ ہے. کسی سیاسی جماعت پہ پابندی عائد کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے. آرٹیکل 17 تو ایک سیاسی جماعت کو ہی ریپرزینٹ کرے گا نا, ایسوسیشن ود اے پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل 17 کے تحت بندش بھی ہے نا. آرٹیکل اگر ان کیس کوئی ایسا مواد ہوگا, اب جب لوگ بنے ہیں ووٹ کی طاقت سے, ایسا میٹیریل جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے اس نے پروڈیوس کرنا ہے نا کورٹ آف لا میں. تو گورنمنٹ تو ہے ہی عمران خان کے خلاف, گورنمنٹ تو ہے ہی فارم 47 آگے سے سپریم کورٹ تو وہی سپریم کورٹ ہے نا جس نے مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 6 والا مقدمہ ہے, آرٹیکل 6 والے مقدمے کے اندر جب کیبنٹ کی منظوری کے بعد ایک اسپیشل کورٹ کی فارمیشن کے لیے چیف جسٹس کو لکھا جائے گا. پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کم سے کم 3 ججز پر مشتمل ایک خصوصی عدالت قائم کریں گی. پہلے ہم نے بلہ چھینا پھر سیٹیں چھینی اور اب ہم کہہ رہے ہیں پارٹی بھی لے لو. 3 ججز کا تعلق 3 ہائی کورٹ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل یہ اسپیشل کورٹ ہوگی. اس اسپیشل کورٹ نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ آپ کو ویسے نہیں لگ رہا کہ یہ ہٹ کندے ہیں, مطلب کسی طریقے سے بس یہ پارٹی ختم کر دو. اچھا اگر پارٹی ختم بھی ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی, 2 چیزیں مکس کر رہی ہیں نا اب آپ 2 باتیں مکس کر رہی ہیں. آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 17 ہے, ایک آرٹیکل 6 ہے. اب آرٹیکل 6 کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کو آگے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ خصوصی عدالت اسی میں بننی ہے. آرٹیکل 17 والا جو ریفرنس ہے وہ تو جائے گا سیدھا کے سیدھا سپریم کورٹ پاکستان میں, اور سپریم کورٹ نے ہی اس کے اوپر حتمی اپنا ڈیکلریشن دینا ہے. وہ تو معاملہ بال چلا جائے گا سپریم کورٹ کی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ وہاں سے ہونا ہے. یہاں سے جو اب مین بات لے کر آگے جی آرٹیکل 6 کے حوالے سے ہم تو بات کر رہے تھے جبران الیاس کے اوپر آرٹیکل 6 کے لگانے کے حوالے سے, میں نے نیوز میں یہ بھی دیکھا کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے, یہ آرٹیکل 6 جو کہ عمران خان, قاسم سوری اور عارف الوی سے متعلق ہے. یہ پارٹی کے اوپر نہیں ہے, یہ 3 شخصیات کے اوپر ہے. اس میں ایک شخص کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا جو کہ میرے خیال سے درست کیا, اس کا نام ہے فواد چودھری, کیونکہ جس ریزولوشن کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی وہ ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی تھی فواد چودھری صاحب نے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ایک جو فیصلہ ہے مسلم لیگ نواز کا یا حکومت کا یا گورنمنٹ آف دا ڈے کا, تو حکومت تو کرے گی نا, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ اس وقت ایک بندہ وہ ہے جس کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. سب سے بڑا تھریٹ وہ ہے. کیا ہے تھریٹ, کیا ہے وہ بیچارہ ابھی جیل میں ہے. اچھا دیکھیں نا, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہے, وہ یہ آپ کا پرانا ڈائلاگ ہے. لیکن وہ ہر کیس میں بری ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے, اس پہ توشہ خانہ 2 بن رہا ہے. مزے کی بات کیا ہے, ایک دروازے سے اس کی ایک بیوی جاتی ہے, اس کو دوسری طرف سے لے آتے ہیں. وہ نااہل بھی ہیں, پھر بھی پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے. لیکن اس کے باوجود ایوان میں کھڑے ہو کر نا عمر ایوب صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان, بالکل وزیر اعظم وہی ہے, طنز کر رہا ہوتا ہے اس کو. دیکھیں وہ طنز کرتے ہیں, وہ طنز کرتے ہیں کہ میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن بن گیا ہوں. اچھا چلیں, لیکن یہ تو کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا. ایک چیز لیکن اس کے اوپر وہ اتنا طنز کرتے ہیں, اتنی سڑی ہوئی بات کرتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. سسپینشن آف کنوکشن پہ ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز بتائیں, توشہ خانہ سے خان صاحب کو ملتا ہے ریلیف, سائفر سے خان صاحب ہوتے ہیں بری, عدت کیس سے خان صاحب ہوتے ہیں بری. اب توشہ خانہ 2 آ جاتا ہے. اب جی آرٹیکل 6 بھی لگا دو, ادھر سے پکڑو ادھر سے اریسٹ کرو, الیکشن نہ لڑنے دو, الیکشن سے پہلے ان کے کینڈیڈیٹس اٹھا دو. ابھی جب انہوں نے نام جمع کرانے ہیں, آپ دیکھیں شہریار آفریدی کے گھر کے باہر پولیس آ گئی. اچھا معظم علی خان جتوئی, ان کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہی نہیں, وہ بندہ آج تک آدمی تو ہے نہیں. یہ لوگ
ये आपने डिसाइड करना है। 9 मई को, जी मैंने डिसाइड करना है, बिल्कुल मैंने डिसाइड करना है कि 9 मई को शहरयार अफरीदी क्या बोल के जा रहा था, वीडियोस नहीं देखी आपने? आपने वीडियोस नहीं देखी? आप इस खातून की सनम जावेद की आपने वीडियोस नहीं देखी? उसकी जुबान नहीं सुनी आपने, कैसी बातें करती है? अब सनम जावेद के आज अदालत के अंदर कन्फेस कर गया उसका वकील कि जनाब मियां अली इशफाक साहब कहते हैं कि जी हम मानते हैं कि जो जुबान इस्तेमाल की सनम जावेद ने वो मुनासिब नहीं थी, हम उस पर माजरत करते हैं, हम उस पर माफी मांगते हैं। बहुत आला ज़रफ़ी है। आला ज़रफ़ी थी ना, आज खुद करते जब अदालत ने कहा ये तो नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, हमसे गलती हुई, हमने मान ली कि जी ओके जी वी अपोलोजाइज। उनकी वीडियो सुनी, जब उन्होंने उनकी वीडियो सुनी तो वीडियो सुनने के बाद मैं बात कंप्लीट कर ली करूं। वीडियो सुनने के बाद उन्होंने कहा जी फोरेंसिक तो फिर जज साहब ने करना था, जज साहब ने फिर क्यों कहा कि जुबान आपकी गलत है, जो आपने इस्तेमाल की है नामुनासिब है, बहुत सख्त अल्फाज हैं, उस पर उन्होंने फिर माफी मांगी। तो बात ये है कि अपनी जुबान जो है ना इंसान को जो है जन्नत में भी लेके जाएगी और दोज़ख में भी लेके जाएगी। तो सनम जावेद जो कि डंडे उठाकर जाना चाह रही थी लाहौर में कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले के लिए जब गई थी, तो मैं तो कहता हूँ इस मोहतरमा का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि अभी मुल्जिम है वो मुजरिम नहीं, और मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम ही जाते हैं ना, नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही मुल्जिमान के मामलात है। हसन न्याजी भी तो वहीं पर गया था ना, यही तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सिर्फ खातून होने की वजह से उसको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए, कोर्ट में गया हुआ है कि एटीसी तो कर सकती है, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट कर सकता है, मिलिट्री कोर्ट ने ही ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स ने कुछ लोगों को कन्विक्ट कर दिया है जो अब अपनी सजाएं पूरी करके वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि कर नहीं सकते। अच्छा मेरी बात सुने, अब सनम जावेद जैसे लोग अगर किसी ने किसी के बारे में गंदी घटिया गलीज जुबान इस्तेमाल करनी है, ये अगर मेरिट है किसी की सियासी जमात के अंदर, तो फिर उस सियासी जमात का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए हम तो ये देखा कि जो ख्वातीन थी हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो तो बेगम जो है वो नसीम वली खान साहिबा थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो हमारे सामने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है, फातिमा जिन्ना साहिबा, फातिमा जिन्ना साहिबा तो खैर एक अलग ही लीग आ गई ना। तो ये वो इस तरह की खवातीन को पॉलिटिक्स में होना उनको देखना भी चाहेंगे, लेकिन ये जिस तरह का जो आ गया कचरा आ गया माज़रत के साथ, ये कचरा है। ये देखें हमने अपनी मुस्तकबिल देखना है और खवातीन को देखना है कि खवातीन की जुबान शाइस्ता होनी चाहिए, खवातीन के अंदर ग्रेस होनी चाहिए, ना कि एक छिछोरपना और ना कि जिस किस्म की घटिया और फजूल किस्म की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है। वो हमारे यहाँ आकर तैयबा राजा ने आके बोला, उन्होंने कहा जी कि इसके बारे में वो बातें मौजूद हैं। तैयबा राजा वो जो दुपट्टे वाली आपको याद आती है ना खातून पुलिस वाले ने जो दुपट्टा देखा था, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी जगह पर बैठकर इस सनम जावेद के बारे में वो बातें कर गई हैं। आप कंप्लीट कर लें फिर मैं एक बात, वो बातें कर गई हैं कि मैं कानों को हाथ पकड़ लिया मैंने जी। अब मुझे एक चीज बताएं, आपकी हर बात को मान लिया कि जी सनम जावेद बहुत बुरी, ये है वो है, कचरा है, ठीक है, आपने ऐसा कहा, माजरत के साथ मैं किसी फीमेल के बारे में ऐसा नहीं कहती, आपने उसका कद इतना लंबा कर दिया कि आप उसको मरियम के मुकाबले में ले आए। किसने कहा? एक जगह से अरेस्ट किया, दूसरी जगह से री अरेस्ट किया, फिर उसको बेल दी, वो कुछ भी नहीं थी, आप लोगों ने उसको लीडर बना दिया। कल को वो मरियम के मुकाबले में आएगी, आप लोगों ने उसको इतना फेम दे दिया, बकौल आपके कि वो उसने ये किया, उसने वो किया, आप लोगों ने उसको फेम दे दिया, गंदी जुबान, आपकी एक खास जमात ने उसको फेम दे दिया, आपने उसको लीडर बना दिया, महफूज ना रहे, उसको आप उसको छोड़ देते, उसको उसके हाल पे छोड़ देते, उसको तो आपको कंडेम करना चाहिए। जिस दिन वो निकली थी जेल से, आप लोगों ने बना दिया, मैंने नहीं बनाया, आप लोगों ने उसका कद ऊंचा कर दिया लेके। आप एक तरफ कहते हैं वो ऐसी है वैसी है, ये है वो है, फिर उसको मरियम के मुकाबले पे ले आए। मरियम को कौन आप उसको निकलने देते पहली दफा, क्या बात अब देखिए पॉपुलैरिटी में तो वो सनम जावेद हैशटैग चले सनम जावेद के, सरगोदा से अरेस्ट करते हैं, गुजरांवाला लेके जाते हैं, गुजरांवाला से अरेस्ट करते हैं, इस्लामाबाद से लेके उसको बलोचिस्तान लेके जा रहे होते हैं, फेमस कर दिया। ख्याल है कि वो रिहा हो चुकी है, आप लोगों ने फेमस कर दिया, आपने देखा ना हाई कोर्ट में, उसको अभी भी रिहा कर दें, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ जाएगी, बोल आपके कि उसकी जुबान बड़ी गंदी है, उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ जाएगी। आप लोगों ने उसको फेमस भी कर दिया, हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, फेमस भी कर दिया, आज वो डिस्कस हो रही है, इसका मतलब कि वो फेमस हो गई है, रिहा कर दिया ना उसको, कर दिया। अब देखो कितनी रिहा रहती है, ठीक, तो आप लोग फेमस कर रहे हैं ना, आप खुद कह रहे हैं, अब देखना, आप खुद कह रहे हैं, अब देखना। अच्छा, आप ये मरकजी मुल्जिमा है 9 मई की, ठीक है, अगर ये आजाद हो गई, देखिए हसन, अगर ये आजाद होगी लोगों में तो फिर मेरी जान बाकी जितने मुल्जिमान जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं ना उनको भी रिहा कर दें। तो मतलब कि पहले से डिसाइडेड है कि सनम को रिहा नहीं करना। मेरा नहीं ख्याल कि इस खातून को
اس طرح آزاد چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. جتنا ٹائم ہے اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے. جس طریقے سے یعنی اپنے زور زبردستی کے ذریعے فیصلے سنائے جا رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے وہ وقت بڑا قریب آ چکا ہے کہ ان فیصلوں نے امپلیمنٹ ہونا ختم ہو جانا ہے, ان پر عمل درآمد ہونا نہیں ہے. فچ کی رپورٹ پہ بات یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس صنم جاوید جو خاتون جس کو آپ لیڈر بنا رہی ہیں زبردستی, آپ لوگوں نے لیڈر بنایا, میرے خیال کے مطابق تو یہ کارکن کہلانے کی, ایک سیاسی کارکن جس دن پہلی دفعہ ریلیز ہوئی تھی اس کو باہر رہنے دیتے, ری اریسٹ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ کارکن کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے, تو اسی لیے اس کو باہر آنے دیتے. راشد جو ہیں اس کو آپ کارکن کہہ سکتی ہیں, اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں, وہ خاتون. لیکن ایک چیز مان جائیں, صنم جاوید کو فیمس کر دیا. یہ کیا ہے یار, کر تو دیا. دیکھیں یاسمین راشد کا ایک کیلیبر ہے, آج ڈسکس ہو رہی ہے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, آپ لوگوں نے یہ کیا نا, ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو آپ کی سوچ ہے, آپ نے ذکر کیا, میں نے تو کہا کہ آپ لوگوں نے آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ اس پہ بات میں نے کرنی ہے کیونکہ آپ نے کہا میں نے اس پہ بات کرنی ہے, ادروائز تو میں نے کیا ڈسکس. اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک فچ کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این جو ہے یہ 18 مہینے ہی جو ہے اپنا کر سکتی ہے, اور ایک اور چیز کہتے ہیں ٹیکنوکریٹک ایڈمنسٹریشن مائٹ ٹیک چارج اف دا گورنمنٹ چینجز. جی تو اس پہ بات کریں, یہ تو وہ تو کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان. جو فچ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, ان کے اپنے سورسز اور مینز آف کلیکٹنگ انفارمیشن ہے. فچ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہوا میں نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. بلومبرگ ہو گیا, یہ اپنی پروجیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو فچ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے بس یہ 18 مہینے ہی ہے, یہ فیل ہو چکی ہے. فچ کے مطابق ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ شاید یہ حکومت 18 مہینے سے زیادہ نہ چلے. تو یہ الفاظ ہیں فچ کے. دیکھیں یہ تو فچ نے پروجیکٹ کیا ہے اس بیس کے اوپر کہ مسلم لیگ نواز سنگل میجورٹی پارٹی نہیں ہے, وہ وداؤٹ دی سپورٹ آف پی 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 وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی حکومت. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا اس میں جو اہم پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 18 مہینے کے بعد, یہ نہیں کہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے کے بعد کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ سکتی ہے. یہ ان کی اپنی ریلائبل سورسز کے اوپر انہوں نے بیس کرتے ہوئے یہ اپنی پروجیکشن کی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر 18 مہینے کا دور کی پروجیکشن کرنا بہت دور کی بات ہے. ہم 2 مہینے کے بعد کی بات نہیں کر سکتے. میں بات پہلے یہ فچ کو کمپلیٹ کر لیں. جہاں تک بات انہوں نے کی بانی چیئرمین تحریک انصاف سے متعلق کہ وہ 5 کے 5 سال وہ باہر نہیں آئیں گے. فچ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 5 سال جو ہے عمران خان کی مشکلات میں کمی نہیں آئے گی, وہ 5 سال انہوں نے جیل میں رہنا ہے. تو میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ 5 سال بانی چیئرمین تحریک انصاف جیل کے اندر رہیں گے. انہوں نے سالوں یقینی طور پر رہنا ہے, 1 سال یا 2 سال کے قریب انہوں نے جیل میں ضرور رہنا ہے. لیکن 5 سال آپ کہہ دینا میرے نہیں خیال کہ اتنا ٹائم ہوگا. ڈینائی کر رہے ہیں اوورآل. جی میں فچ کی اس بات سے ایگری نہیں کر رہا نا. فچ نے اپنی پروجیکشن کی ہیں جو کہ ریلائبل سورسز کے اوپر ہوتی ہے. میں یہ بھی بات کر رہا ہوں, وہ ہوا میں بات نہیں کرتے. بٹ فچ کی کچھ پروجیکشن پاکستان کے حوالے سے درست ثابت اس لیے نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ایسی انفارمیشن ہے جو شاید ان کے پاس اس وقت نہیں ہے. عمران خان ہو سکتا ہے کہ 5 سال کیا 5 سال سے بہت پہلے باہر آ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سال سے کیا 10 سال تک بھی باہر نہ آئیں. یعنی کہ فچ کا جو بھی ہے حرف آخر نہیں ہے, حرف آخر نہیں ہے جی, یہ ان کی پروجیکشن ہے. بٹ یہ ان کی ایک آئی ہے رپورٹ. لیکن اس کو بالکل ہی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں, جیسے ہماری مختلف جو لوکل گیلپ پاکستان جس طریقے سے وہ کرتا ہے, یا باقی جو چیزیں پاکستان کے اندر جس طریقے سے پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں ان سے کافی بہتر ہے. کیا ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا. ایمرجنسی کو بعد میں توثیق کرنی ہوتی ہے عدالتوں نے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسے حالات ہیں کہ ایمرجنسی لگیں گے؟ میں اب کسی اور نظریے سے دیکھ رہی ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے تو ایسی کوئی دور دور تک حالات نہیں لگ رہے ایمرجنسی کے. ملک میں کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. جیسے سختی بڑھنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے یا ہر انسان کے لیے؟ مطلب جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں, جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, وہ تو آئی ایم ایف کی جیکٹ جب آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن تحریک انصاف کے لیے سختی اب بڑھنے جا رہی ہے. تحریک انصاف کے جو کئی لوگ ہیں ان کو شاید دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. تحریک انصاف کے جی شاید میں نے کہا ہے نا جی, میرا پلان نہیں ہے, آپ کا نہیں. میں نے ویسے کہا تو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, حالات جس سمت میں بڑھ رہے ہیں, میں تجزیہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ گرفتار ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ممکن ہے جو بیسکلی ابھی واویلا مچا رہے ہیں بہت سے لوگ کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیفیکشن کرنے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا شور مچایا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے گرفتاریاں ہوں گی, ہو سکتی ہیں, مطلب ہونا جو ہے انہونا نہیں ہوگا, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی. لیکن لوگوں کا ٹوٹنا اگر ٹوٹ گئے
تو میرے لیے یقینی طور پر یہ بات تھوڑی سی شاکنگ ضرور ہوگی, کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کوئی ڈیفیکشن ود ان پی ٹی آئی. میں کچھ دن پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, مائنس پنجاب اسمبلی. اچھا, وہ تو آپ پنجاب اسمبلی میں ہے, وہاں پر کچھ ڈیفیکشن ہے ان کا, وہ آلریڈی میرے پاس علم ہے, اس حوالے سے انفارمیشن ہے. وہ کچھ لوگ آلریڈی کہیں پر جا کر اپنے بیان حلفی یا یقین دہانیاں کروا کر آ چکی ہیں, تو ان کی بات میں نہیں کر رہا. پنجاب اسمبلی کے علاوہ کے پی میں اور مرکز کے اندر میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا. ایڈ ہاک ججز پہ کیا بات کریں گے آپ؟ ہاں, ایڈ ہاک ججز میں جسٹس مشیر عالم صاحب نے تو معذرت کی بیکاز ہی واز ناٹ ویل. جسٹس مقبول باقر صاحب سے بھی متعلق سن رہے ہیں کہ وہ بھی بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ نہیں آنا چاہ رہے. ان سے متعلق بھی یہ بات ممکن ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ محرم کی وجہ سے مصروف تھے, تو پہلے تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن میرے خیال سے کچھ دوستوں کا رابطہ ان سے ہوا ہے, تو وہ کوئی اتنے اس وقت ولنگ بظاہر دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ آئیں اس کے لیے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں. لیکن ایڈ ہاک ججز جو ہیں یہ آج کے نہیں, یہ آپ دیکھیں کہ خلجی عارف صاحب ایڈ ہاک جج رہے ہیں, جسٹس خلیل الرحمان رمدے ایڈ ہاک جج رہے ہیں, اور ایڈ ہاک جج جو ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے لیے نہیں, سالوں کے لیے بھی آتے ہیں. یعنی رمدے صاحب پریزیڈنٹ ہے, مطلب بینگ اے لائر میرے نالج میں نہیں ہے, نہیں کوئی مطلب ایسا پریزیڈنٹ سیٹ ہو. بہت سے اچھا, کم از کم 8 کے 9 لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ آئے ہیں. اب کئی لوگ کہہ رہے تھے, اچھا مزے کی بات ہوں کو, جو ریٹائرڈ جج ہوتا ہے نا ہائی کورٹ کا, اس کو بھی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال ہے جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی. جب اس سے پہلے پھر جب آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے, تو وہ جسٹس قاضی امین کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے. تو اسی طریقے سے جسٹس شوکت صدیقی کو بھی ابھی شاید ان کے پاس 1.5-2 سال کی مدت موجود ہے, تو ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا سکتا ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی اور یہ 6 ججز نے بھی ہمیشہ اب کافی عرصے سے جو مداخلت کا معاملہ ہے اس کے اوپر جسٹس شوکت صدیقی ان کو بڑے زور سے یاد آ رہے ہیں. تو ان کو بڑے یاد آ رہے ہیں جی, پی ٹی آئی کو بھی اور ہائی کورٹ کے 6 ججز کو بھی, اپنے سابق کولیگ جسٹس شوکت صدیقی صاحب. تو میرے خیال سے شوکت صدیقی صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا ایک ریگولر جج بنا دیں. کیا وہ کریں گے؟ نوٹ ایڈ ہاک. جسٹ اے کوسچن, کیا وہ کریں گے؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا صحیح ہے. ایک لوگوں کے مائنڈ میں ایک پروپوگینڈا ہے, یہ شاید کلیئرٹی نہیں ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں, یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, اس پہ کل کو اگر نظر ثانی ہوتی ہے یا ریویو ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر کوئی کردار ادا کریں گے, جو کہ ایسا نہیں ہے. ریویو وہی ججز کرتے ہیں جنہوں نے مین کیس سنا ہوا ہوتا ہے. اس پہ آپ کوئی بات کریں گے؟ بیکاز میں نے کچھ بڑے عقل مند لوگوں کو ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہوئے دیکھا. نہیں, یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے, پروپوگینڈا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ریویو میں تو وہی لوگ ہوں گے. اٹ اگین ڈپینڈس کہ یہ کیا ہے, یہ میٹر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جائے گا, یا یہ میٹر ڈائریکٹ چیف جسٹس خود اپنا اختیار استعمال کر کے ریویو لگائیں گے. اور یہ لگائیں گے تو فل کورٹ تو بنا تھا نا, تو جتنے اویلیبل ججز ہوں تو ان کو آپ لے سکتے ہیں. صحیح ہے, لیکن ریویو میں تو وہی ہوں گے. ریویو میں بھی فل کورٹ اضافہ بھی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ریویو میں اضافہ کر سکتے ہیں. ریویو میں کم سے کم وہ ججز کا بیٹھنا ضروری ہے جنہوں نے مین کیس سنا ہوا ہے. ویسے عمومی طور پر تو اسی طرح ہوتا ہے, لیکن کم یہ مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے, منیمم ریکوائرمنٹ, کہ ان ججز کو اگر وہ حاضر سروس ہیں ان کو پھر وہ کیس میں بیٹھنا ہوگا. صحیح ہو گیا. حسن, آپ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور بہت شکریہ. آپ مجھے بہت تحمل سے مجھے سنتے ہیں. ناراضگی میری یہی تھی کہ پچھلے شو میں آپ نے صنم جاوید کو ایسا کہا اور سامنے سے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا. بس مجھے یہی تھا کہ فیمیلز چاہے وہ مریم نواز ہوں, وہ ڈیفینڈیبل ہے نہیں. آپ لوگوں نے تو ان کو لے کے مریم بی بی کے مقابلے پہ کر دیا, اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ اگلا الیکشن مریم صاحبہ کے مقابلے میں یہی کھڑی ہوں گی. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.